ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشی خواتین، تمام قسم کی تعریفات بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام ہو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ دخان کی 2 آیت کریمہ پڑھی گئی۔ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، ماہ شعبان، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ 8واں مہینہ ہے۔ ہم آج کے اس خطبہ جمعہ میں شعبان کی فضیلت اور اس میں کون سی عبادت کرنی چاہیے، اور اس مہینے میں جو مروجہ بدعات ہے اس کی کیا حقیقت ہے، ان 3 باتوں پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے بہت ساری راتوں کو، بہت سارے دن کو فضیلت عطا کی ہے، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ اللہ نے تمام راتوں میں سب سے بہترین رات، سب سے افضل والی رات اللہ نے لیلۃ القدر کو بنایا۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، کہ قدر والی رات 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ اس رات کی جو عبادت ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو گویا کہ راتوں میں سب سے افضل رات، سب سے فضیلت والی رات اللہ نے لیلۃ القدر کو بنایا۔ اسی طریقہ سے اللہ نے مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ رمضان المبارک کے مہینہ کو قرار دی۔ ایسے ہی دنوں میں سب سے بہتر دن اللہ نے جمعہ کے دن کو بنایا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے پر ایک دوسرے کو فضیلت عطا کی ہے، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا گیا۔ جس طریقے سے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن کی جو عبادت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک تمام دنوں کی عبادت سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، وہ ذی الحجہ کی، جس مہینے میں ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں 10 تاریخ کو، اس مہینے کے ابتدائی 10 دن جو ہیں ذی الحجہ کے۔ اسی طریقہ سے شعبان کی کیا فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور اس مہینے میں ہمیں کون کون سی عبادت کرنی چاہیے، اور اس مہینے میں کتنے مروجہ بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے،
انہی چند باتوں پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے ایک روایت ہے جسے سنن نسائی میں امام نسائی نے نقل فرمائی ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی کہ قلت یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اراک تصوم شعبان لم اراک تصوم شہرا۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا ہم نے آپ کو شعبان کے مہینوں میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اسامہ ابن زید، یہ وہ مہینہ ہے جس میں عام طور پر لوگ غفلت برتتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ کس سے؟ عبادات سے۔ یغفل الناس عنہ، اس مہینے میں لوگ عبادات سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کون سا مہینہ؟ بین رجب و رمضان، جو رمضان اور رجب کے بیچ میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے۔ تو رجب اور رمضان کے درمیان میں کون سا مہینہ آتا ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ آتا ہے۔ رجب کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو حرمت والے مہینے کو سمجھتے ہوئے لوگ اس مہینے کی تقدیس کو برقرار رکھتے ہیں، اس میں عبادات کو انجام دیتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان کی تو فضیلت ہے، عام ہے، لوگ اس میں پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، اس مہینے میں عمومی طور پر لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اسامہ، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین تک پہنچائے جاتے ہیں۔ بندوں کے جو اعمال ہیں، یعنی ایک سال کا جو خاکہ ہے، آپ نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، کتنی معصیت کی ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں، تو پورے سال کا بایو ڈاٹا فرشتے اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، احبو، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے پاس پہنچایا جائے تو انا صائم، میں روزہ سے رہوں۔ تو بندوں کے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، پورے سال کا۔ ایسے تو روزانہ پیش کیے جاتے ہیں، فجر کے بعد سے عصر تک، پھر عصر سے لے کر کے فجر تک کے اعمال، اسی طریقہ سے ہر سوموار اور جمعرات کو نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن پورے سال کا جو ایک نچوڑ ہے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں اسی مہینے میں پیش کیا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں۔ اور نبی نے فرمایا کہ احب، کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال میرے رب کے حضور پیش کیا جائے تو میں بحالت روزہ رہوں، روزہ کی حالت میں رہوں۔ اس لیے میں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں۔ اس حدیث سے کئی چیزیں معلوم ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اس مہینے میں بندے کو کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ جو ہے وہ عبادت کا ایک پیکج ہے، روزہ یہ عبادت کا ایک پیکج ہے۔ یہ فطری طور پر جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا دل اس بات کو بار بار اسے یاد دلاتا ہے کہ تم روزے سے ہو، جھوٹ مت بولنا، فراڈ مت کرنا، گالی مت دینا، جھگڑا مت کرنا، جتنا زیادہ وقت ہو ذکر و اذکار میں گزارنا، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا۔ یہ فطرت اسے ابھارتی ہے کہ تم روزہ کی حالت میں ہو، تو جب روزہ کی حالت میں ہو تو تمہیں تمام معصیات سے رک کر کے جتنے بھی معروف کام ہے، بھلائی کے کام ہے، خیر کے کام ہے، اس کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ روزہ یہ عبادتوں کا ایک پیکج ہے جو بہت ساری عبادتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔
تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ انسان کو روزہ رکھنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بندہ خیر کے کاموں میں حصہ لے سکے، اور جب بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو وہ روزہ کی حالت میں ہو۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے یہاں فیصلہ تمہارے خواتین عمل پر ہوگا، کہ تمہارا خاتمہ کس عمل پر ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی کہ پورے سال، یعنی پوری زندگی انسان کیا رہا کوئی مطلب نہیں ہے، اخیر عمر میں بھی بندہ راہ راست پر آتا ہے، صراط مستقیم کو قبول کرتا ہے، تمام معصیات کو چھوڑ دیتا ہے، اور جتنے بھی خیر اور بھلائی کے کام ہیں وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو پوری زندگی کیا کیا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، ختم کس پر ہوا ہے، تمہاری زندگی کے آخری ایام کیسے گزرے ہیں، اللہ کے یہاں فیصلہ اس پر ہوگا۔ تو اس لیے بندہ اگر روزہ رکھتا ہے اور اللہ کے یہاں جب نامہ اعمال پیش کیا جائے تو بندہ روزے کی حالت میں ہو، تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تو اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کے بعد اپنے عبادات کے اندر میں بوسٹ پیدا کرے۔ روزہ بوسٹ پیدا کر دیتا ہے، چلو بھائی قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، لوگوں سے دین کی باتیں کر لیتے ہیں، روزہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو معلوم ہوئی اس حدیث سے جو میں نے ابھی پیش کی کہ اس مہینے میں روزہ رکھو۔ دوسری چیز، غفلت میں انسان جب ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا عمل کرنا چاہیے۔ یعنی کہ جب ساری دنیا غفلت میں ہے، سوئی ہوئی ہے، ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ بیدار ہو کر کے اللہ کی طرف آتا ہے تو وہ عمل کتنا محبوب ہوگا اللہ رب العالمین کو۔ ایسے ہی جیسے پورا دنیا سو رہی ہے، یعنی کہ پورا ماسوڑا سو رہا ہے، اور جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو چند لوگ اٹھ کر کے اللہ کے حضور آ جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، سب سو رہا ہے، سب غافل ہے، عمل سے سارے لوگ غافل ہیں۔ ایسے وقت میں ایک بندہ اٹھتا ہے اور بیدار ہو کر کے اللہ کی طرف آتا ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے سورہ حدید کی، اسی واقعہ کے تناظر میں سنا دیتا ہوں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے عیاش قسم کے آدمی تھے، بہت بڑے۔ ایک مرتبہ وہ زنا کی نیت سے دیواریں پھلانگ رہے تھے۔ جب دیوار پہ وہ چڑھ رہے تھے تو پڑوسی کے گھر سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ان کے کانوں میں سنائی دی۔ وہ کون سی آیت تھی؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ کیا انسانوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو پر رکھیں؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ انسانوں کے دل اللہ کے ذکر کی طرف جھک جائیں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ۔ فضیل ابن عیاض کے کان میں جب یہ بات گزری تو بے ساختہ رو پڑے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا ہے کہ میرا دل اللہ کی طرف جھک گیا، اللہ کے ذکر کی طرف جھک گیا ہے، ہمیں اب کوئی دوسرے وقت کا انتظار نہیں کرنا۔ کتنا حساس دل رہا ہوگا۔ ایک آیت کریمہ سے زندگی کی کایا پلٹ گئی، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا نام فضیل ابن عیاض کا ہے، تاریخ میں اگر آپ پڑھیں ایسی زندگی پلٹی ہے کہ پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے۔ آج ہم پورا قرآن سن لیتے ہیں، زندگی میں تبدیلی نہیں آ پاتی۔ تو جس وقت لوگ عمل سے غافل ہو جائیں ہمیں اس عمل کو انجام دینا۔ ابھی ایسا ماحول گزر چکا کہ لوگ داڑھی رکھنے سے کترا رہے ہیں، ایسے وقت میں نوجوان کھڑا ہوئے اور داڑھی رکھے۔ ایسے وقت میں بے حجاب خواتین پھر رہی ہیں، حجاب پہننا ایک معیوب سمجھا جا رہا ہے، ایسے وقت میں حجاب پہن کر کے ہماری خاتون میدان میں آتی ہیں، تو لوگ غفلت میں نا، ہم لوگوں کو بتا رہے کہ اسلام ہمارا یہ کہتا ہے، ہم حجاب میں رہ کر کے بھی دنیا کی تمام مناظر کو سر کر سکتے ہیں، کر کے دکھایا۔
تو جس وقت میں لوگ عمل سے غافل ہو جائیں، اگر آپ بیدار ہو گئے تو اللہ کے یہاں آپ کے اس عمل کی زیادہ قدر و قیمت ہوگی۔ تو اس مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عمل جب پیش کیے جاتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو عمل اللہ کے یہاں پیش ہو تو ہم اعمال خیر کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، ہے نا، ہمارا جو رجسٹر کا آخری صفحہ ہو اس پر اللہ جب نظر ثانی کرے نا تو لکھا ہو کہ نہیں، یہ بندہ روزہ سے تھا، عبادت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ذکر و اذکار کر رہا تھا، لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہا تھا، منہیات سے روک رہا تھا، دعوت و تبلیغ کر رہا تھا۔ ہاں، یہ آخری صفحات پر ہونا چاہیے۔ اور سب سے آخری بات جو معلوم ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، اللہ کی خشیت آپ کے دلوں میں کتنی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ احب ان یعملنی، کہ جب میرا عمل، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ جب میرا عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جائے میں روزہ سے رہوں۔ ایک رسول، ایک نبی اللہ کا اس بات کا اتنا اہتمام کر رہا ہے تو ایک امتی کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو شعبان کی فضیلت میں یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی سے ثابت کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس عمل کی تائید ہے کہ دوسری حدیث میں بھی لے لیجئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استکمل شہرا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے روزے نہیں رکھے۔ میں یہ آپ کو پیمانہ بتا رہا ہوں کہ آپ کوئی سمجھ رہے کہ پورا شعبان ہی روزہ رکھ لیں، نہیں، کثرت کرنا ہے، کثرت کے ساتھ۔ سب سے بہترین ہے ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے۔ اگر آپ اس سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو یہ سب سے بہترین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کو پسند فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے صوم داؤدی بہت پسند ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس طریقے سے آپ اس مہینے کو عبادت میں گزار سکتے ہیں، شعبان کی فضیلت میں۔ اب اس مہینے میں کیا ہوتا ہے جو بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ یہاں ایک رات کو مخصوص کر دیا گیا ہے، اور وہ رات 15ویں شعبان کی ہوتی ہے۔ اس رات میں لوگ جاگتے ہیں اور پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں نے پڑھا کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی نے کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ پوری رات عبادت کی۔ اللہ کے رسول پوری رات یعنی کہ عشاء سے لے کے فجر تک کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے عبادت کی۔ ہاں، آپ سوتے بھی تھے پھر عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں کیا ہوگا کہ 15ویں شعبان کو انہوں نے مخصوص کیا۔ نبی نے یہ طریقہ نہیں بتلایا، سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے، اماموں کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے، لیکن لوگوں نے ایک رات کو مخصوص کر دیا۔ وہ تاریخ پہلی ڈکلیئر کر دی ہے کہ فلاں تاریخ کو شعبان کی 1 تاریخ ہوگی اور فلاں تاریخ کو 15ویں شعبان ہوگی۔ یعنی اتنی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھائی گئی 15واں شعبان، جبکہ اس کی کوئی بھی روایت جو پیش کی جاتی ہے سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ اب اس رات میں خوب جاگتے ہیں، اور ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر کہ ایک مرتبہ، ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، حضرت عائشہ سو رہی تھیں، آپ اسی رات اٹھے اور اٹھ کر کے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ بیدار ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں، تو آپ پیچھا کرتی ہیں، اور آپ پیچھا کرتے کرتے آپ دیکھتی ہیں کہ آپ بقیع قبرستان میں موجود ہیں، جسے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں۔ جنت البقیع یہ نام کہیں بھی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں، بقیع نام ہے، بقیع الغرقد ایک قبرستان ہے، جنت المعلی اس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن جنت البقیع نہیں ہے، بقیع الغرقد۔ یہ علم میں اضافے کی بات ہے، استعمال کریں تو بقیع کہیں، بقیع قبرستان مسجد نبوی کے بالکل متصل ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، یہ روایت پیش کی جاتی ہے، یاد رہے
کہ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول بقیع قبرستان میں ہے اور آپ پہنچ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا، یا عائشہ رضی اللہ عنہا، اَوَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَسُولِهِ، یعنی تم نے یہ سوچ لیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا؟ عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے یہ ہوا کہ کہیں آپ اپنی اس رات کو کسی اور بیوی کے ساتھ نہ گزار رہے ہیں۔ یہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ، ان اللہ ينزل لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لاکثر من شعر غنم کلب، کہ اس رات کو یعنی کہ 15ویں شعبان کو اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر اترتا ہے اور آواز لگاتا ہے، بخشش کا طلبگار ہے کوئی، اور آپ بنو کلب کے بکریوں کے بال سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اس دن بندوں کی بخشش کرتا ہے۔ یہ روایت پیش کی جاتی ہے، اور یہ روایت امام ترمذی اپنی کتاب میں صحیح حدیث، یہ اپنی حدیث کی کتاب ترمذی میں نقل فرمائی ہے۔ لیکن خود امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد خود لکھتے ہیں کہ میرے استاذ، کون لکھتے ہیں؟ امام ترمذی خود لکھتے ہیں کہ میرے استاذ کون؟ امام بخاری، میرے استاذ امام بخاری۔ امام بخاری کون ہے نا؟ حدیث کے میدان کے ایکسپرٹ، جس حدیث پر انہوں نے کہا دیا فیہ نظر، تو بڑے بڑے محدث اس حدیث کو نہیں لیتے ہیں۔ کیوں؟ امام بخاری نے کہا اس حدیث میں نظر ہے، کچھ گڑبڑ ہے، پوری بات بھی نہیں کہتے امام بخاری، وفیہ نظر، اس میں نظر ہے، بڑے بڑے محدث حدیث نہیں لیتے۔ حدیث کے میدان کے ایکسپرٹ، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری رحمہ اللہ امام ترمذی کے استاد ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میرے استاد امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ سند کے اندر میں 2 جگہ انقطاع داخل ہے، وہ جو چین ہے نا وہ 2 جگہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ حدیث کی ایک چین ہوتی ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، ایک چین ہوتی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر میں 2 جگہ چین کٹی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی ہے اس سند میں یحییٰ ابن کثیر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث حجاج ابن ارطاط سے سنی، اور حجاج ابن ارطاط کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے عروہ ابن زبیر سے سنی، اور عروہ ابن زبیر ام عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن کثیر نے حجاج ابن ارطاط سے حدیث سنی ہی نہیں، تو جب کوئی چیز سنی نہیں تو یہ بیان کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طریقہ سے حجاج ابن ارطاط نے عروہ ابن زبیر سے حدیث نہیں سنی، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے عروہ ابن زبیر سے حدیث سنی؟ تو اس لیے اس سلسلے میں، اس سند میں یہ 2 چین کٹ ہے، اس لیے حدیث کی کیا ہے؟ ضعیف ہے، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور ابھی اس مہینے میں خوب زینت بنائی جاتی ہے، اس حدیث کو خوب کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے حکم کو نہیں بیان کیا جاتا۔ اور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یار جب حدیث ضعیف ہے تو محدث کیوں لکھتے ہیں؟ ترمذی تم کو پڑھنے کے لیے تھوڑی لکھی گئی ہے، ترمذی تمہارے پڑھنے کے لیے لکھی گئی ہے کہ یہ علماء کے پڑھنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اب میڈیکل کے ایکسپرٹ اگر کہیں میڈیکل کی کتابوں میں یہ دوا کھاؤ گے تو یہ بیماری ہوگی، لوگ کھا لے پھر بیماری ہو جائے گی، کہے گا کہ میڈیکل والے نے یہ کتاب میں کیوں لکھی؟ ارے وہ ایکسپرٹ ہے، وہ جب بحث و مباحثہ ہوگی، حدیثوں کی کھوج بین ہوگی، تلاش بین ہوگی، اور جو صحیح بات ہوگی وہ عوام تک پیش کرے گا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، عوام الناس کو پڑھنے کے لیے رجال الصالحین ہے نا، یعنی حدیث جو صحیح ہے اس کو ایک جگہ اخذ کر دیا گیا تاکہ عوام پڑھ سکے، اس کو کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، کیا ہے۔ ہاں، اس لیے ترمذی، بخاری، ابو داؤد علماء کے لیے، وہ وہاں سے اخذ کر کے عوام کو پیش کرتے ہیں، ایک ذمہ داری ہے ان کی۔ بہرصورت یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور ایسے بھی آپ عقل سے کہیں کہ اگر یہ حدیث ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو الزام آ جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر میں خود اٹھتے تھے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے،
استيقظ اهله واحيا ليله وايقظ اهله، خود بھی جاگتے تھے، اہل و عیال کو جگاتے تھے، بیدار ہوتے تھے، خود بھی عبادت کرتے تھے، سب کو عبادت کرنے کے لیے ابھارتے تھے۔ اور یہ رات اتنی فضیلت والی رات تھی اور اللہ کے رسول خود اس فضیلت کو لینے چلے گئے، اور آپ نے صحابہ کو نہیں بتایا، آپ نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ یہ رات اتنی فضیلت والی ہے، تو چلو اٹھو اٹھو فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ کیا بتلانا چاہتے ہو تم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات امت تک پہنچا دی ہے، اور یہ رات اگر اتنی فضیلت والی تھی تو کیا نبی امت کو نہیں بتاتے؟ یہ عقل بھی ہمیں اس بات پر لا کر کھڑا کرتی ہے کہ یہ روایت ایسے بھی عقلاً بھی ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں۔ تو اس رات کی فضیلت کے تعلق سے یہ جو حدیث ہے یہ سند کے اعتبار سے کلی طور پر ضعیف ہے۔ اس رات میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الفیہ کہا جاتا ہے، 100 رکعت پڑھتے ہیں لوگ، جو زندگی میں کبھی نہیں پڑھتے نماز، وہ 100 رکعت پڑھنے جاتے ہیں شعبان کی رات میں۔ فجر نہیں پڑھتے، یعنی فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں، عید بنا دیا ہے لوگوں شعبان شب برات کو عید بنا دی۔ میں تو حیران رہتا ہوں اس ماسواڑا میں کہ کتنی عیدیں مسلمانوں کی ہو گئی۔ میں نے ابھی دیکھا شب معراج کو بھی لوگ عید منا رہے تھے، ایک دم نئے نئے کپڑے پہن کر کے لوگوں سے گلے ملنا، ایک دوسرے کے گھروں پہ آنا جانا، کھانا کھانا، ایسے ہی جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں۔ حیران ہو گیا، کبھی شب برات، کبھی شب معراج، پتہ نہیں کہاں کہاں سے عیدیں لے کے آ گئے۔ اور ابھی جشن عید میلاد النبی، کتنی عیدیں لے آئی، جبکہ شریعت اللہ کے رسول نے ہمیں 2 عیدیں دی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کمال ہے، عید کی طرح مناتے ہیں ایک دم۔ نماز پڑھیں گے صلاۃ الفیہ 100 رکعت، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ یہ بھی متعین کیا، ان سے پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے، کس نے حکم دیا تمہیں کہ ایک رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے اور ایک یعنی 100 رکعت پڑھنی ہے؟ میں نے پیچھے روایت پیش کی کہ اللہ کے رسول کے تعلق سے عائشہ فرمائی کہ میں نے کبھی نبی کو پوری رات عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب بتائیے، شب قدر میں جاگ کے عبادت کی تھی نا بھائی، اس کی تو خاص حدیث موجود ہے۔ اخیر اشرا میں اللہ کے رسول خود جاگتے تھے، اہل عیال کو جگاتے تھے۔ اس شب برات میں صلاۃ الفیہ کے نام سے اب پڑھنے کے بعد، خوب ادھم مچانے کے بعد فجر غائب، سب کھرناٹا مار کے سو رہا ہے، فجر غائب۔ جبکہ فجر کی نماز کی اہمیت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جو شخص صبح یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے پروٹیکشن میں، یعنی کہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ اور جس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری، سنبھالنے کی ذمہ داری خود اللہ لے رہا ہے، پھر کون نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو؟ تو اس حدیث یعنی فجر کی نماز کی اتنی فضیلت، اس کے بعد بھی فجر نہیں پڑھتے، یہ صلاۃ الفیہ پڑھتے ہیں، خوب دھما چوکڑی کرتے ہیں سڑکوں پر، خوب چراغاں کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 450 سال تک اس نماز کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 448 ہجری میں ایک شخص تھا ابن ابی الحمرہ، اس بدماش نے مسجد اقصی میں یہ نماز ایجاد کی تھی۔ وہاں سے یہ سلسلہ جاری ہوا ہے صلاۃ الفیہ کا، نہیں تو اس کی 450 سال تک میں کہیں بھی کسی سے بھی یہ بات منقول نہیں ہے۔ اب جو 450 سال تک نہیں موجود ہوئی وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اور عمل کے لیے اس عمل کی دلیل ہونی چاہیے۔ آپ صلاۃ الفیہ پڑھتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی، تابعین نے پڑھی، نہیں پڑھی، خیر القرون نے نہیں پڑھی، سلف نے پڑھی، نہیں پڑھی، اماموں نے پڑھی، نہیں پڑھی، پھر کہاں سے لائے؟ کہیں سے بھی لے آتے ہیں۔ کھانا ہونا چاہیے صرف صلاۃ الفیہ۔ اس کے بعد اس رات میں خوب چراغاں ہوتا ہے، آتش بازی، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، یعنی غیروں سے جو چیزیں اخذ کر لی ہے مسلمانوں نے، پٹاخہ پھوڑنا، لاکھوں کے پٹاخے پھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان کے پڑوس میں کوئی یتیم ہے، کھانا نہیں کھایا، اس کے گھر میں گوشت نہیں بن پاتا ہے، ان کے بچوں کے کپڑوں بدن پر
ढंग का कपड़ा मौजूद नहीं है। ये बदमाश पटाखे के पैसे से उनका कपड़ा नहीं खरीद सकते, लेकिन पटाखा फोड़ते हैं। ये उम्मत यहां तक पहुंच चुकी है। कितनी बेवाएं हैं, कितने यतीम बच्चे हैं, कितने गरीब हैं जो खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए तरसते हुए नजर आते हैं। अभी ठंडी की ठिठुरती सर्दी रात में बहुत सारे लोगों को आप देखें बाहर में ठिठुरते नजर आते हैं। यह तौफीक नहीं है कि एक कंबल लेकर के उनके बदन पर रख दिया जाए। ये काम हमारा था, हम करते ही नहीं ना। तो 100 कंबल खरीद लेते और ढूंढते गाड़ी से जो गरीब मजदूर बेसहारा लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, उन्हें कम से कम एक कंबल तो दे सकते थे। ये पैगाम दो कि इस्लाम गरीबों को एक सहारा देता है, बेकसों को एक सहारा देता है, यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रखता है, गरीबों की मदद करता है, उनके खाने पीने का इंतजाम करता है। एक पैगाम दीजिए, हमारी जमात ऐसी होनी चाहिए। ये सब भूल है, ये हम पूरी उम्मत भूल गई। आज मुसलमानों में इस चीज का चलन बहुत कम पाया जाता, बहुत कम, ना के बराबर। और इन चीजों को गैरों ने अपनाया हुआ है। अपनाने की जरूरत है। कभी हो गर्मी हो तो कभी पानी पीने का इंतजाम कर दिया जाए, कभी शरबत का इंतजाम कर दिया जाए। और ऐसी चीजें करने के बाद कुछ किताबें रखिए तौहीद की, दीन की, इस्लाम की। कोई आए आप तक, मानूस हो, उनसे गुफ्तगू करें, एक किताब आप तक रख दे। हो सकता है कि वो चीज उसकी निजात का जरिया बन सके। हमारे एक जानने वाले थे वसी साहब, मामू मामू हम लोग कहते थे उनको, तबलीगी जमात में थे। यानी तबलीगी जमात में कहते हैं ना, कुतुबुल अफ्ताब के दर्जे तक वो पहुंच चुके थे। यानी अब वो एकदम पूरा होने वाले थे, वो डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचने वाले। वो एक मरतबा गुजर रहे थे मकतबा सल्फिया में दिल्ली में, तो उन्होंने एक किताब दी, किताब तौहीद अब्दुल वहाब साहब की, अब्दुल वहाब नजदी रहमहुल्लाह की। तो उन्होंने किताब दी, उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। उन्होंने एक बैठक में पूरी किताब तौहीद पढ़ ली और उनका मिजाज फिर गया। उसके बाद फिर उन्होंने किताबों पर किताबें, किताबों पर किताबें, किताबों पर किताबें खरीदते चले गए और पढ़ते चले गए। और इतने मुतशद्दिद अहले हदीस हुए, अल्लाह को अल्लाह उनके ईमान की हिफाजत फरमाए। बहुत काम किया उन्होंने उसके बाद। पूरी पूरी रात मेरी सामने किताबों में गुजार देते थे। मैंने इतना शौक उनके दिलों में जागा, हकीकत का इतना शदीद मुतलाशी मैंने तो नहीं देखा। मोटी मोटी किताबें पढ़ जाते थे। वही कहते हैं कि इस तरीके के छोटे छोटे काम अगर हम करते रहें तो हो सकता है आपकी वजह से अगर एक आदमी रास्ते पर आ जाए तो आपके लिए तो 4 चांद लग गया ना, अल्लाह के निजात का जरिया है। बजाय इसके कि उन कामों को अंजाम दिया जाए जो आज 15 यानी कि इस महीने में 15वीं शाबान की रात को खूब चरागा करेंगे, आतिशबाजियां करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, ढोल बजाते हैं, नकारे बजाते हैं। इन चीजों के करने के बजाय इंसान को इस्लाम जिस कामों की तरफ आमादा करता है उस काम को अंजाम देना चाहिए। और एक हलवा उलवा पकाते हैं, हलवा भी खाते हैं, दलील भी देते हैं। हलवा क्यों पकाते हैं भाई? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे जंग उहद में, तो नबी ने हलवा खाया था। इनसे पूछिए कि उहद कब हुई, इनको नहीं मालूम होगा। जंग उहद कब हुई नहीं मालूम। क्यों कर रहा? आबा अजदाद से चला आ रहा है। जंग उहद शव्वाल सन 3 हिजरी में हुई, रमजान के बाद वाला महीना, और ये 2 महीना पहले ही हलवा खा लेते हैं। नबी के दांत शहीद हुए, दंदाने मुबारक शहीद हुए, आपने नरम चीज खाई, लेकिन नरम को इन्होंने हलवा में तब्दील कर दिया। और 2 महीना बाद जंग उहद पेश आई और ये 2 महीना पहले हलवा खा लेते। अगर हलवा खाना ही दीन हो जाता तो सहाबे किराम भी हलवा खाते। और अगर सुन्नत पर भी अमल करना है तो पहले दांत तोड़ो फिर हलवा खाओ। इसलिए कि नबी के तो दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, तो पहले अपना दांत तोड़ लो फिर हलवा खाओ, तब सुन्नत होगी असल। हलवा पकाते हैं। हलवा खाना मायूब नहीं है, आप खाइए, लेकिन 15वीं शाबान की रात को खाना, ये दलील चाहता है। फिक्स कर लिया किसी चीज का। अल्लाह फरमाया वलल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनहुम लहवन व लइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया वज़क्किर बिही अन तुबसला नफ्सुम बिमा कसबत।
یہ جو لوگ لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دیجئے، چھوڑ دو ان کو، اور وذکر بھی، نصیحت کیجئے ان کو، ان تبصر نفس بما کسبت، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بھانجے ہیں، بہن ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عمل کر رہے ہو یہ قرآن و سنت کے منافی ہے، کتاب و سنت میں ایسی کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں جو آپ اس رات کو جاگ کر کے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھیے، ذکر و اذکار میں اپنے اوقات کو صرف کریے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، لیکن یہ جو 15ویں شعبان کو جاگ کر کے آپ عبادت کرتے ہیں اور خاص کر دیا ہے، اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں۔ اور ایک آخری بات، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہوں، آپ اس مہینے میں روزہ کب تک رکھ سکتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے رکھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پورے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن ایک حدیث نے خاص کیا کہ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے آپ روزہ رکھنا بند کر لیں، یعنی رمضان کے چاند نکلنے سے 2 دن پہلے آپ روزہ بند کر دیں۔ لیکن اس میں بھی ایک لوگوں کے لیے راستہ ہے، ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہر مہینے کے جیسے سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، ان کا یہ شیڈول ہے، بنا ہوا ہے، ہمیشہ رکھتے ہیں۔ اگر ایک دن پہلے بھی سوموار ہے اور اگر وہ شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر انہیں اجازت ہے، اس لیے کہ یہ ان کے معمول میں داخل ہے۔ تو شعبان کی اختتام سے 2 دن پہلے تک آپ روزے کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور اس مہینے کی بس ایک یہی فضیلت ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے، باقی اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں یہ سب کے سب بے سند ہے، بے دلیل ہے، اس کی کوئی صحیح سند کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔